الرحمن الرحیم۔ ٹیکس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہوں گا کہ ٹیکس کی مختلف جو شکلیں، مختلف صورتیں رائج ہیں آج یا اس سے پہلے تھی، تو ان کے نام بما ان کی تعریفات کے آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ ٹیکس کے لیے حدیث مبارکہ کے اندر کون سا لفظ استعمال ہوا؟ مکس کا لفظ استعمال ہوا، یہ مکس ہوگا یا مکس ہوگا۔ ٹیکس وصول کرنے والے کے لیے حدیث مبارکہ میں کون سے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ صاحب المکس یا الماکس یا المکاس، یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے اندر استعمال ہوئے۔ غیر مسلموں سے ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے اسلامی ریاست کون سا ٹیکس لگاتی ہے؟ یعنی کہ غیر مسلم جب ایک اسلامی ریاست کے اندر رہیں گے، ان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت کی خاطر ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ جزیہ کب پہلی بار وصول کیا گیا؟ یہ سن 8 یا 9 ہجری کے اندر بحوالہ فتح الباری۔ کافروں سے عشر، مسلمانوں سے زراعت کے اوپر، کھیتی باڑی کے اوپر عشر لیا جاتا ہے، جبکہ کافروں سے ان کی زمینوں کی پیداوار کے اوپر کون سا ٹیکس لیا جاتا ہے، جسے لگان بھی کہتے ہیں، تو ان سے خراج لیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست یا ملک سے باہر لے جانے پر یا باہر کے ملک سے آنے والے سامان کے اوپر کون سا ٹیکس لگتا ہے؟ یہ عشور کا ٹیکس لگایا جاتا ہے، اسے عشور کہتے ہیں، اور تجارتی ٹیکس بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو المحلی ابن حزم بحوالہ یہ ان کے حوالے کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ مسلمانوں سے کتنے فیصد عشور لیا جاتا ہے؟ 2.5% وصول کیا جاتا رہا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پہلی بار لیا گیا تھا۔ ذمیوں سے 5%، پھر اسی طرح کافروں سے 10% لیا جاتا رہا۔ سمندری چیزوں پر کون سا ٹیکس لگتا ہے؟ سد البحر، یہ سمندری چیزوں کے اوپر ٹیکس کا نام ہے سد البحر۔ سد البحر کی مقدار کتنی ہوگی؟ تو اس کی مقدار خمس ہے، یعنی 20%، 5واں حصہ بنتا ہے، 100 میں سے 20 روپے اس کا ٹیکس ہوگا۔ معدنیات پر کتنی مقدار کے اندر ٹیکس لگایا جاتا ہے؟ تو معدنیات کے اوپر بھی خمس لگایا جائے گا، یعنی کہ ٹوٹل مال کا 20%، یعنی 5واں حصہ۔ سربراہ مملکت جس زمین کو سالانہ اجرت مقرر کر کے کاشت کے لیے دیتا ہے، اس حاصل ہونے والے ٹیکس کو کیا کہیں گے؟ قراء الارض کے نام کے ساتھ اس ٹیکس کو یاد کیا جاتا ہے۔ سربراہ مملکت جس زمین کو سالانہ اجرت مقرر کر کے کاشت کے لیے دیتا ہے، تو اس زمین کو کیا کہیں گے؟ اوپر تھا اس سے لیا جانے والا ٹیکس، یہاں پر مراد ہے کہ اس زمین کو کیا کہیں گے؟ ارض الخوص کہا جاتا ہے یا ارض المملکہ کہا جائے گا۔ حکومت وقت کی طرف سے کسی کو زمین دینا کیا کہلاتا ہے؟ حکومت وقت اگر کسی کو زمین کا کوئی حصہ دیتی ہے تو اس زمین کو اقطاع کہا جائے گا۔ جو مال جنگ کے ذریعے سے کافروں سے حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پھر جو مال جنگ کے بغیر کافروں سے حاصل ہو، یعنی جنگ کیے بغیر ان سے مال حاصل کر لیا گیا ہو، جنگ کی نوبت نہیں آئی، ان کا مال قبضے کے اندر آ گیا، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ جنگی حالات یا معاشی استحکام کے لیے جو ٹیکس امراء پر لگایا جاتا ہے، اس کو ضرائب کہا جاتا ہے۔ جو ملک میں قحط یا ہنگامی حالات میں جو ٹیکس لگایا جاتا ہے، اس کو نوائب کہتے ہیں۔ بعض کتب کے اندر خواہ وہ قحط یا ہنگامی حالات ہو، جنگی حالات ہوں، معاشی استحکام کے لیے، ان دونوں کے لیے لفظ ضرائب کا کثرت کے ساتھ کتابوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ میں نے غالباً 10 سے 15 کتب معاشیات کے حوالے سے نظر دوڑائی، لیکن ان کے اندر ان دونوں ٹیکسوں کے لیے لفظ ضرائب کا استعمال مجھے نظر آیا، جبکہ ایک آرٹیکل میں نے دیکھا تو اس آرٹیکل کے اندر ان دونوں کی تعریفات کے اندر تھوڑا بہت فرق نظر آیا، تو اس لیے یہاں پر بھی میں نے دونوں تعریفات کو علیحدہ طور پر ذکر کر لیا کہ جنگی حالات یا معاشی استحکام کے لیے جو ٹیکس لگایا جائے گا امراء کے اوپر، وہ ضرائب ہے، اور جو ملک کے اندر قحط یا ہنگامی حالات کے اندر جو ٹیکس لگے گا اسے نوائب کہا جاتا ہے۔
پاکستان میں زکوٰۃ آرڈیننس کب نافذ ہوا؟ 1980 کے اندر نافذ ہوا۔ وہ زمین جو غیر آباد اور کسی کی ملکیت نہ ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ اراضی اموات کہلاتی ہے۔ تو یہ تھا ٹیکس کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ ٹیکس سے ملتے جلتے الفاظ، ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے میں نے کچھ اصطلاحات اور ان کی تعریفات آپ کے گوشہ گزار کی۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔